الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ سرور انبیاء فخر موجودات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ درود و سلام کی ڈالیاں ارسال فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، ذکر شہدائے کربلا کی آج چوتھی کڑی ہے، اور میں نے آپ سے روز اول ہی عرض کیا تھا کہ کربلا کا واقعہ دین کی حفاظت کے لیے پیش ہوا تھا، اور اسی حقیقت کو سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے شعر میں بیان فرمایا تھا کہ دین است حسین، دین پناہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، سرداد ناداد دست در دست یزید، حقہ کی بنا لا الہ است حسین۔ اس کا ترجمہ ہے سرکار خواجہ غریب نواز کی طرف اگر وہ شعر واقعی میں منسوب ہے جیسا کہ خواجہ کرمی کا شعر، تو آپ فرما رہے ہیں کہ دین بھی امام حسین ہے، دین کی پناہ بھی امام حسین ہے، آپ بادشاہ بھی ہیں، شاہ بھی ہیں، حق یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد امام حسین ہے۔ یہ دین ہے کیا؟ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کلمہ طیب جو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں مکمل دین ہے۔ ایک تو اللہ کی وحدانیت، اللہ کا وجود، اللہ کی وحدانیت اور اس کی صفات کا علم۔ اللہ نے اپنے دین کو بھیجا، روز اول سے اللہ کا دین اسلام ہی تھا، شریعتیں بدلتی رہی ہیں مگر دین ایک ہی رہا ہے، اور اس دین کی تکمیل رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کی دست اقدس میں فرمایا۔ جو ہمارا اسلام ہے، ہمارا دین ہے، یہی اسلام، دین اسلام مکمل ہوا اللہ کے نبی کے ہاتھ پر۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رہے اس دین کی حفاظت تو آپ فرماتے رہے، لیکن پہلے کے انبیاء کرام اگر کوئی اس دنیا سے جاتا تو دین کی حفاظت کے لیے دوسرا نبی آیا کرتا تھا۔ اب چونکہ نبوت کا دروازہ ہی بند ہو چکا تھا، اب اس کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے خلفاء کے ذمہ کی، اور پھر ان کے خلفاء اور اس امت کے اولیاء کرام کی ذمہ داری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیبی علم تھا، اور آپ کو یہ معلوم تھا جو احادیث میں خوب بیان ہے کہ اللہ رب العزت نے خلافت صدیق اکبر کے لیے متعین فرمایا، اس لیے کسی کو آپ نے متعین نہیں کیا۔ آپ کی دنیا سے جاتے ہی لوگوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کیا، جو آپ نے کل سماعت فرمایا اس کی روشنی میں نے ڈالا تھا۔ تقریباً 2.5 سال کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کو اتنا مضبوط کر دیا تھا کہ پورے عرب بلکہ عرب سے باہر نکل کے اس کی بنیاد بہت مضبوط ہو چکی تھی۔ مگر جو کچھ آپ نے دیکھا تھا کہ نبی کی اس دنیا سے پردہ فرماتے ہی منافقین بالکل عروج پہ آ گئے، اسلام کو ختم کرنے کی کوششیں کرنے لگے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد پھر منافقین کی ایک جماعت آ جائے اور اسلام کا شیرازہ بکھر جائے، دین ختم ہو جائے۔ اس لیے آپ نے اپنے بعد دین کی حفاظت کی ذمہ داری اب لوگوں سے مشورہ کیا کہ کس کو دیا جائے، جس میں جلیل القدر صحابہ کرام حضرت ابو عبیدہ بن جراح، سعد بن وقاص، حضرت عثمان بن عفان اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام کو بلایا، ایک ایک کر کے سب سے آپ مشورہ کرنے لگے۔ تو قریب سب نے مشورہ یہی دیا کہ آپ
اپنے بعد جسے نائب بنائے تو میری رائے یہ ہے کہ وہ فاروق اعظم سب سے بہتر ہوں گے۔ اب جب یہ مشورہ ہو گیا، تقریباً سب سے آپ نے رائے لے لیا، تو کوئی صحابی آئے اور کہا کہ اے خلیفۃ الرسول، آپ جانتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج کے بڑے سخت ہیں، بہت تند مزاج، گرم مزاج، بات بات میں نبی کے زمانے میں تلوار نکال لیا کرتے تھے، آپ کے زمانے میں بڑے سخت فیصلے لیا کرتے تھے۔ اگر ایسے سخت آدمی کے ہاتھ میں دین کی پوری دولت دے دی جائے، مکمل حکمرانی دے دی جائے، تو پھر وہ کتنا بڑا ظلم کریں گے، اور خدا کے ہاں آپ کیا جواب دیں گے کہ ایسے سخت مزاج آدمی کو نبی کی امت کا حکمران آپ نے بنا دیا۔ ایک دم بالکل جاگنے کا وقت تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یعنی اب پردہ اب تک کا معاملہ تھا۔ اس وقت اپنے بستر پہ بستر علالت پر لیٹے ہوئے تھے اور اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے، اے کہنے والے سن، تو نے مجھے اس وقت جلایا جبکہ میں خدا سے ملنے کے قریب ہوں، اب میں جانے والا ہوں، تو سن، میں اپنے رب کی بارگاہ میں یہ کہوں گا کہ اے اللہ، میں نے تیرے دین کی حفاظت کی ذمہ داری اسے دیا ہے جس کو میں نے یہ جانا کہ سب سے اہم ہے، سب سے ذمہ دار ہے اور سب سے طاقتور ہے، اور اے لوگوں اب سن لو، میں نے اپنی رائے سے اجتہاد کیا اور جس کو سب سے بہتر سمجھا اسے میں نے تمہارا خلیفہ متعین کیا۔ اگر انہوں نے اس پر فیصلہ کیا میرے رائے کے مطابق اترے تو سبحان اللہ، مجھے بھی ثواب ملے گا، اور اگر میرے رائے کے مطابق وہ نہیں اترے اور انہوں نے اپنے عقل سے فیصلہ کیا، شریعت کے مطابق نہیں کیا، اس کا جواب دینے والے وہ ہیں۔ اس کے بعد ایک دستاویز تیار ہوا اور اس دستاویز میں حضرت فاروق اعظم کا نام اور ان کے لیے وصیتیں تھی، اور اسے مہر کر کے بند کر دیا گیا اور مسجد میں سب کو جمع کیا گیا، اور یہ بیعت لی گئی کہ اس میں جس کا نام ہے اس کے ہاتھ پر ہم بیعت کرتے ہیں۔ اب یہ بیعت جب کی جا رہی تھی تو ان حاضرین میں شیر خدا بھی موجود تھے، کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم۔ انہیں کسی کو بتایا نہیں کہ مجمع میں اس میں نام کس کا ہے، اور وہ لیٹر لفافہ بند جب آپ کے پاس پہنچا تو آپ نے برملا کہا کہ اس میں جس کا نام ہے میں اس کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، اگرچہ وہ عمر ہی کیوں نہ ہوں۔ بہرحال سب نے فاروق حضرت صدیق اکبر کی زندگی میں بیعت کیا، اور بیعت کرنے کے بعد یہ ہوا کہ اس میں جس کا نام ہے وہی خلیفہ ہوا، اور ادھر صدیق اکبر کا انتقال ہوا، تجہیز و تنفیذ ہوئی، پھر اس کو لفافہ پڑھ کر کے سنایا گیا کہ جس ہاتھ پر آپ نے بیعت کیا تھا وہ کوئی اور نہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد جو حالت ہوئی مارکیٹ کی اور پورے مدینہ کی کہ لوگوں پر ایک خوف طاری ہو گیا، ایک دہشت طاری ہو گئی۔ فاروق اعظم باہر نکلے، معمول کے مطابق تو دیکھا مارکیٹ بند ہے، دکانیں بند ہیں، میں کیا وجہ دکانیں بند کیوں ہے؟ تو کسی نے کہا کہ حضور آپ جو خلیفہ بنے، آپ جو خلیفہ بنے، ڈر کے مارے لوگوں نے مارکیٹ بند کر دیا۔ آپ نبی کے زمانے میں تلوار لے کر کے ہمیشہ دوڑتے رہتے تھے، صدیق کے زمانے میں تلوار نکلی رہتی تھی، اب تو خود ہی آپ حکمراں بن چکے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ آپ رونے لگے اور مسجد میں لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، میں نے سنا ہے اس جل سے لوگوں نے مارکیٹ بند کر رکھا، بازار بند رکھا، کہ میں خلیفہ بن گیا ہوں، تو سنو، میں اس وقت آپ لوگوں کے سامنے عہد لیتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ جو میرے فیصلے ہوں وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوں، اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق ہوں، اور صدیق اکبر کے فیصلے کے مطابق ہوں تو ماننا، اگر اس کے خلاف ہو تو میری بات تم پر واجب نہیں اور کوئی ماننے والا نہیں، میں تم میں سے ایک ادنا آدمی کے برابر ہوں۔ ہاں یاد رکھو، اگر کوئی ظالم ظلم کرے گا تو بڑے سے بڑا و طاقتور میرے نزدیک بڑا کمزور ہوگا، اور اگر مظلوم کوئی ہے تو سب سے کمزور جو ہوگا میرے نزدیک سب سے زیادہ طاقتور ہوگا۔
یہ اعلان کیا۔ اس اعلان کے بعد لوگوں میں بالکل خوف ختم ہو گیا، اب بالکل نارمل بے خوف ہو کر کے کوئی بھی حضرت فاروق اعظم کے فیصلے کے خلاف اگر اس کی عقل کام کرتی تو فیصلہ میں بول سکتا تھا، وہ بول دیا کرتا تھا۔ دین کی جو ڈور اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو عطا فرمایا تھا، ان کے بعد صدیق اکبر کو اور ان کے بعد فاروق اعظم کو ملی، یہ اجماع امت سے فیصلہ ہوا۔ اب پہلے سن لیں کہ ہمارا اور یہ عقیدہ کیا ہے۔ اتنی بات کو ماننا کہ خلیفہ ثانی برحق فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اجماع امت سے ثابت ہے۔ اگر کوئی مطلقاً اجماع امت کا انکار کرے اسلام سے خارج ہو جائے گا، مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ اور وہ اگر مانے، حق مانے، لیکن اپنے عقل سے کہے کہ ہم افضل نہیں مانتے، تو ایسی صورت میں وہ گمراہ ہوگا۔ آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں بہت نازیبا حرکات استعمال کرتے ہیں، زبان بھی استعمال کرتے ہیں، گالی گلوچ بھی کرتے ہیں۔ بلکہ میں نے ایک کلپ دیکھا تھا کہ ابو لولو مجوسی آگ پوجنے والا تھا، جس نے حضرت فاروق اعظم کو شہید کیا تھا، نماز کے وقت میں فجر کے وقت اس کا مزار بنائے ہوئے ہیں ایران کے لوگ، اور اس کو بابا سید کے نام سے یا کس نام سے یاد کرتے ہیں۔ اب یہ کیسے حق پر ہو سکتے ہیں جو امت کے بالکل اجماع کے خلاف ہو رہا ہے؟ اب میں آپ کو بتاؤں فاروق اعظم ہے کون، اور نبی کی بارگاہ میں اور اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام کیا ہے، پوری تفصیل کے ساتھ میں آپ کو بیان کروں اس کے لیے تو بہت ٹائم چاہیے، لیکن سمجھنے کے لیے اور ان کے فیض سے مالا ہونے کے لیے کچھ اہم باتیں نوٹ فرما لیں۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب فخر موجودات جناب احمد المجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی، اے نبی، حسبک اللہ، تمہیں کافی ہے اللہ، ومن اتبعک من المؤمنین، اور وہ کافی ہیں جو تمہاری پیروی کرنے والے ایمان والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے بالخصوص اپنے نبی سے خطاب فرمایا، اے نبی، رب فرمایا ہے تمہارے لیے کافی ہے اللہ، یعنی تمہاری حفاظت رب فرمائے گا، اور تمہاری حفاظت کے لیے، تمہاری مدد کے لیے آئیں گے کون؟ من اتبعک من المؤمنین، جو ایمان والے ہیں اور پیروی کرنے والے ہیں، وہ تمہاری پیروی کرے گا اور تمہاری حفاظت کرے گا۔ یہ آیت مبارکہ تو جب سے نبی پر نازل ہوئی تب سے اور قیامت تک کے سارے ایمان والوں کے لیے، یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں جو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے وہ نبی کی بات پر عمل کرتا ہے، وہ یہی نعرہ ہوتا ہے کہ بچہ بچہ ہے قربان، دیکھو میرے نبی کی شان۔ ایک ایک بچہ اپنے نبی کی آن پر، شان پر، بان پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ مگر یہ آیت مبارکہ جو نازل ہوئی ہے، جتنے مفسرین ہیں بالاتفاق یہ کہتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان پر۔ ہوا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عمر بن خطاب اور عمرو بن ہشام ان دونوں کے لیے دعا کر رہے تھے اور عرض کرتے تھے، اے پروردگار عالم، ان دونوں عمروں میں سے کسی ایک کو مجھے دے دے۔ اور کچھ حدیث پاک میں فرمایا بالخصوص مجھے عمر بن خطاب عطا فرما دے۔ یہ عمر بن خطاب اور عمرو بن ہشام، یہ ابو جہل کا نام ہے۔ عمرو بن ہشام جو ہے یہ ابو جہل کا نام ہے، یہ حضرت فاروق اعظم کا حقیقی ماموں تھا۔ اور عمر بن خطاب یہ تو آپ جانتے ہیں فاروق اعظم کا نام ہے۔ ان کے لیے نبی نے دعا کیا تھا کہ اے اللہ، اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب خاصہ، اے رب ذوالجلال اسلام کو غلبہ عطا فرما بالخصوص عمر بن خطاب کے ذریعے سے۔ اللہ نبی کی دعا قبول نہ فرمائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جتنے صحابہ کرام اور ہم جتنے اہل ایمان ہیں اللہ کے نبی کے مرید ہیں، ہم نبی کی محبت کے دعوے دار ہیں، ہم نبی کی مشیت اور ان کی رضا کے طلبگار ہیں، ان کی محبت ہم چاہتے ہیں۔ اور نبی نے دعا کیا
اور فرمایا اے اللہ عمر بن خطاب سے اسلام کو غلبہ عطا فرما، وہ مراد مصطفیٰ ہوئی۔ ہم مرید ہیں اور فاروق اعظم نبی کی مراد ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں یہ نبی کی دعا قبول کیسے ہوئی، پوری تاریخ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جیسے جیسے دن گزرتا گیا نبی پر کلمہ پڑھنے والے بڑھتے گئے، کبھی 1، کبھی 2، کبھی 3، کبھی 4، 39 تک ہو گئے۔ اب عمرو بن ہشام جو عمر بن خطاب کا، فاروق اعظم کا یہ حقیقی ماموں تھا اور مکہ کا رئیس تھا، سردار تھا، دارالندوہ میں لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ یہ ایک بندہ ہے، نبی کی بارگاہ میں اشارہ کر کے، کہ اس نے لوگوں کے دل کو بے درم کر دیا، اپنے دل کے حساب سے فیصلہ کیا، اور اس کے خاتمے کے لیے ایک سبب ہے کہ اسے مار دیا جائے، کون ہے جو اس کا سر قلم کر دے؟ فیصلہ ہوا۔ عمر بن خطاب اپنی پہلوانی میں بڑے مشہور تھے، اور ذی الوقاص اور ذی المجاز ان میلوں میں یہ اپنی پہلوانی کے جلوے دکھا چکے تھے، تلوار اٹھائے اور کہا میں جاتا ہوں قلم کر کے آؤں گا، قتل کرنے کے ارادے سے چلے۔ ابو جہل نے کہا کہ ہاں میرا بھانجا یہ کام کر دے گا۔ اب دیکھیے فاروق اعظم اللہ کے نبی کے سر کو اتارنے کے ارادے سے چلے، نبی کی دعا کیسے قبول ہو رہی ہے اور نبی کی دعا اللہ نے کیسے قبول فرمائی۔ راستے میں ایک صاحب ملے، ننگی تلوار لے کے جا رہے ہیں، ابو نعیم نام بتایا جاتا ہے۔ کہا عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا جا رہا ہوں محمد کو قتل کرنے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ بھی ایمان لا چکے تھے، انہوں نے کہا چلے ہو نبی کو مارنے کے لیے، پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ یہ سن کر کے تلوار نکال لیے، کہا لگتا ہے تم بھی ایمان لائے ہو۔ انہوں نے کہا کہ تم وہاں جاؤ گے نبی کو مارنے کے لیے، تو کیا قبیلہ زہروں کے لوگ تمہیں چھوڑ دیں گے؟ اسی قبیلے کے تھے وہ۔ تلوار دونوں نکال لیے، قریب تھا یہاں لڑائی ہو، اتنے میں حضرت ابو نعیم نے کہا اپنے گھر کی خبر لو۔ وہ جب گھر کی سنے تو اپنی بہن کے پاس پہنچے، وہاں بہت زد و کوب کیا، جب خون کا فوارہ نکلا آخر انہوں نے کہا، ان کی بہن نے فاطمہ نام تھا، کہ عمر جو کرنا ہے تم کر لو، ہمارے دل سے تم ایمان نہیں نکال سکتے ہو۔ اب بہن کے چہرے پر خون اور وہ ماری ہوئی حالت کو دیکھ کر کے جو بالکل مظلومانہ حالت تھی، ان کا دل ٹھنڈا ہو گیا۔ انہوں نے کہا قرآن دکھاؤ کیا ہے؟ ان کی بہن نے کہا کہ تم نہیں دے سکتے، تم ناپاک ہو، ضد کیا کہ نہیں لاؤ دکھاؤ، کہا پہلے نہاؤ پھر ہم دکھائیں گے۔ اب وہ نہانے گئے، نہا کر کے اب قرآن پڑھنے کے لیے دیکھنے کے لیے نکلے تو وہاں حضرت سعید یا ایک صحابی تھے جو چھپ کر کے تعلیم دے رہے تھے، وہ نکل کے آئے اور کہا میں نے کل نبی کی دعا سے یہ سنا، زبان سنا تھا، اللہ کے نبی نے دعا کیا تھا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے سے خاص طور سے اسلام کو غلبہ عطا فرما، اور وہ دعا قبول ہو گئی۔ اب یہ سنے، اب ان کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب حضرت فاطمہ بنت خطاب کے گھر سے نکلے، ننگی تلوار ہے، بالکل شاہانہ اور بالکل شجاعانہ انداز میں جا رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن ارقم پہاڑی پر ان کا گھر تھا، وہاں چھپے ہوئے تھے، اور 39 صحابہ کرام نبی کے گھر کے ارد گرد اس جھوپڑی کے ارد گرد رکھوالی کرتے تھے۔ ان میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ تھے جو 1 یا 2 دن پہلے ایمان لائے تھے۔ اب وہاں پہنچے، حضرت عمر امیر حمزہ کو خبر ملی تو فرمایا عمر اگر اچھے ارادے سے آنا تو ٹھیک، ورنہ اسی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیں گے۔ اب پتہ کیسے چلے تو کون سے ارادے سے آ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی اندر بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ عمر ننگی تلوار لے کر کے آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی جب یہ سنے تو اتنی خوشی ہوئی کہ جلدی سے کپڑا بھی نہیں سمیٹ سکے، لنگی بھی سمیٹ نہیں سکے، گھسیٹتے ہوئے گئے اور فوراً دروازے پر حضرت عمر بن خطاب سے ملاقات کیا اور بازو پکڑ کے فرمایا اے عمر کیا تم اس وقت تک فتنے پھیلاتے رہو گے جب تک کہ اللہ کا عذاب تم پر نازل نہ ہو جائے؟ اتنا سننا تھا کہ وہ کانپ گئے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ جس دن پڑھے تھے نا، جس دن پڑھے تھے کلمہ پڑھے تھے تو مسلمانوں میں ایسی خوشی ہوئی تھی کہ ایسا نعرہ لگائے کہ مکہ کی وادی دور ہے وہاں دار ارقم، مکہ تک آواز پہنچی اور سب حیران رہ گئے کہ مسلمانوں کو کون سی نعمت مل گئی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے نبی حسبک اللہ
تمہارے لیے اللہ کافی ہے، وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ ایمان والے کافی ہیں جو تمہاری پیروی کرتے، بالخصوص یہ عمر جو بھی ایمان لائے ہیں، انہی کی شان میں آیت نازل ہوئی۔ اب آپ اندازہ لگائیں جن کی شان اتنی بلند ہو، اب یہ جو اللہ نے فرمایا تمہارے لیے عمر خاص ہے، ایمان والے تو کافی خاص عمر، پہلے دن انہوں نے اس دین کی مدد کیسے کیا؟ کہا یا رسول اللہ یہ بتائی کہ ہم حق پر نہیں ہیں۔ کہا کیوں نہیں حق پر ہیں؟ عرض کہ یا رسول اللہ اگر ہم حق پر ہیں تو چھپ کر کیوں؟ کہا پھر تمہاری کیا رائے ہے؟ کہا یا رسول اللہ اگر دین اسلام برحق ہے، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور اللہ وحدہ لا شریک برحق ہے، تو پھر ہم چھپ کر کے کیوں اللہ کی عبادت کریں گے، اعلانیہ کریں گے؟ اور اسی وقت دو جماعت بنی، آپ 40 میں تھے، 20 آدمی کی جماعت بنی، ایک لائن کے سالار حضرت امیر حمزہ اور دوسری لائن کے حضرت فاروق اعظم۔ اب یہ دونوں آگے آگے جا رہے ہیں، پیچھے 19 لوگوں کی قطار بنی ہوئی ہے، اور بیچ میں سرور انبیاء فخر موجودات جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، اور اس شان کے ساتھ گئے اور خود خانے کعبہ کا طواف کیا، اعلانیہ نماز پڑھی اور اعلان فرمایا کہ اے مکہ والو، جس کی ماں نے دودھ پلایا ہے آ کر کے ہمیں نماز پڑھنے سے روک دو۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ دین کی حفاظت کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ اتنا آسان نہیں تھا۔ ایمان جب آپ لائے، کوئی اس وقت اگر کہہ دے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پورا مکہ ان کا دشمن ہو جاتا تھا، اور صرف زمانی دشمن نہیں، کوئی مار سکتا تھا تو مارتا تھا، کوئی گالی دے سکتا تھا تو گالی دیتا تھا، اور راستے میں کانٹے بچھا سکتا تھا، یعنی جو تکلیفیں ممکن جو کرتے تھے۔ فاروق اعظم کا ایک روپ تھا، جب وہ کلمہ پڑھ کر کے اس شان کے ساتھ اسلام کا اعلان کیے، کافر گھبرا گئے، بھاگ گئے سب۔ آپ نے جا کر کے خود ڈائریکٹ اپنے ماموں عمرو بن ہشام جس کا نام ابو جہل، اس سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کہا کون؟ کہا عمر۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا میں کلمہ پڑھ چکا ہوں، ایمان لے آیا ہوں۔ کہا عمر تم نے اچھا نہیں کیا۔ کہا یہ کیا بزدلی ہے، دروازہ بند کر کے جو باہر نکلو۔ اس نے بولا، پھر ایک دوسرے سردار کے دروازے پر گئے، تیسرے سردار کے، چوتھے سردار کے، ہر ایک سے جا کر کے کہہ رہے ہیں، لیکن ڈر کے مارے کوئی باہر نہیں نکل رہا ہے، دروازہ ہی نہیں کھول رہا۔ ایک آدمی کہیں بیٹھا ہوا تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اگر کوئی خبر ایسی ہے کہ اسے پھیلانا چاہے اس زمانے میں تو اس سے کہہ دو، بس وہ پورے اخبار کی طرح نشر کر دیا کرتا تھا۔ کسی نے کہا عمر تم کیا چاہتے ہو؟ اس طرح سے جا کر کے لوگوں سے کہہ کر کے اپنے اسلام اور اپنے ایمان کا پرچار کرنا چاہتے ہو؟ ہاں میں یہ چاہتا ہوں۔ کہا اگر چاہتے ہو تو دیکھو ٹیلے پر جو آدمی بیٹھا ہے اس سے جا کے کہہ دو، ابھی تمہارا پرچار ہو جائے گا۔ وہ گئے اور اس کے کان میں کہا سنو، میرا نام عمر ہے، میرے باپ کا نام خطاب ہے، اور میں اس قبیلے کا ہوں، میں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا ہوں۔ کہا کیا کلمہ پڑھ کے مسلمان؟ کہاں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اتنا کہنا تھا وہ کھڑا ہو کر چلانے لگا، اے لوگوں عمر ایمان لے آیا، عمر مسلمان ہو گیا، اپنے دین کو چھوڑ دیا، وغیرہ وغیرہ بولنے لگا۔ اب چاروں طرف سے کفار نکلے اور مار پیٹ شروع ہوئی۔ فاروق اعظم تنہا لڑ رہے ہیں۔ اب اس نے اس کے ماموں ابو جہل نے سنا ہنگامہ کیا ہے، تو کسی نے کہا کہ عمر ایمان لایا اس لیے لوگ مار رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں۔ وہ جا کر کے ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر کہا اور کہا کہ میں نے اپنے بھتیجے کو امان دیا، اسے پناہ دیا۔ یہ سننا تھا کہ سب الگ ہو گئے۔ وہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا رکا جوار ہوگا، تیری پناہ تجھے تیرے منہ پر مارتا ہوں، مجھے تیرے پناہ کی ضرورت نہیں ہے، میں ایمان لایا ہوں، میں اکیلے ہی کافی ہوں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صدیق اکبر کے بعد دین کے محافظ کے قائد بنے، رہنما بنے، رہبر بنے، امیر المومنین بنے، ایسے نہیں، اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا تھا اے محبوب تمہارے لیے عمر کافی ہے، کیونکہ وہی ایمان لائے تھے تو ان کے شان میں آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ خود نبی نے ان کے لیے دعا کیا تھا۔ اب جن کے لیے نبی دعا کریں، آج کے 1400 سال کے بعد خود اپنے آپ کو جہنم کا کندا بنانے والا کو یہ کہے، حضرت عمر کو گالی دے یا ان کو برا بھلا کہے،
اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر کے میں آپ کو بات بتاؤں، درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدل الجد والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت میں ایک محدث ہوا ہے، اور میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ محدث کون ہوتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محدث وہ ہے کہ جس کی زبان سے اللہ رب العزت کلام فرماتا ہے، فرشتے اس کے دل میں القاء کرتے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ جس کے دل میں اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ القاء ہو، اسے کوئی کہے کہ ان سے بڑا ظالم کون ہے، نعوذ باللہ من ظالم، تو خود اس قائل سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ 18 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں اللہ رب العزت نے حضرت عمر بن خطاب کی رائے کے مطابق قرآن مبارک نازل فرمایا۔ 18 مقام ایسے ہیں، اور محدثین نے، مفسرین نے اس کو جو آیتیں جوڑا، تقریباً 50 آیتیں جو فاروق اعظم کی رائے کے مطابق نازل فرمایا۔ اب آپ سنیں ذرا سا، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ ایک معاملہ ایسا پیش آیا تھا ایک غزوے میں کہ پہلے یہ نقشہ سمجھ لیں کہ غزوے میں جب پہلے جنگ میں جاتے تھے تو ایک قافلے کی صورت ہوتی تھی، تو ایک پہلے ہوتا تھا اعلان کرنے والا کہ قافلہ کوچ کر رہا ہے، لوگ تیار ہو جاتے تھے۔ اب قافلہ چلا جاتا تھا تو بعد میں ایک دن لاسٹ میں ایک آدمی ہوتا تھا کہ وہ جب قافلہ چلا جائے تو دیکھنے کے لیے کہ کوئی سامان وغیرہ تو نہیں بچا ہے، اس کو چیک کرنے کے لیے۔ تو ایسے جہاں قافلہ رکا ہوا تھا، اعلان نہیں ہوا کہ کب جائے گا، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ قضاء حاجت کے لیے باہر گئی، اور جہاں گئی تھی وہ حاجت کو پوری کرنے کے لیے، تو ان کے گلے کا ہار گر گیا، وہ سونے کا تھا۔ اس ہار کو تلاش کرنے کے لیے ٹائم ہو گیا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے، رات کی تاریکی تھی، ڈھونڈنے ملا نہیں۔ اب اس تاریکی میں جو ٹائم ہوا، انہیں معلوم نہیں تھا کہ قافلہ چلا جائے گا۔ اب قافلہ چلا گیا، امہات المومنین کجاوے میں بیٹھ جاتے تھے، اعلان ہوتا تھا، اور صحابہ کرام کجاوے کو اٹھا کر گھوڑے پر لاد دیتے تھے، پردہ کھول کر کے دیکھتے بھی تھے۔ اب کجاوا اٹھا کر کے جانور پر لاد دیا گیا اور قافلہ کوچ کر گیا۔ جب ام المومنین یہاں پہنچی تو دیکھیں کہ قافلہ جا چکا ہے۔ اب وہیں پر جہاں آپ کا کجاوا تھا، وہی نقاب میں بیٹھ گئی، اس لیے کہ جہاں وہ منزل کریں گے اور وہ اگر دیکھیں گے نہیں پائیں گے تو یہاں آئیں گے۔ لاسٹ میں جو صحابی رسول تھے جن کی ذمہ داری تھی کہ جب قافلہ چلا جائے تو تلاش کریں کہ کوئی سامان تو نہیں بچا ہوا یہاں پر، وہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ام المومنین حجاب میں بیٹھے ہوئے، تو زور سے سبحان اللہ کہا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ انہوں نے سن لیا کہ یہاں کوئی موجود ہے، تو عرض کیا کہ مجھے نہیں معلوم تھا، میں حاجت کے لیے گئی تھی اور قافلہ یوں چلا گیا۔ اپنے اونٹ کو انہوں نے بیٹھایا، ام المومنین اس میں تشریف لائی، اب وہ مہار پکڑ کر کے قافلے تک پہنچے۔ یہ واقعہ جو پیش آیا نا، یہ منافقین کو اور نبی کے دشمنوں کو ہوا دینے کا ایک بیان ہے۔ وہ یہ کہ ام المومنین کو دوسرے ایک صحابی کے ساتھ غلط تعلق کا تعصب دینا شروع کر دیا، ان کا تعلق کسی غیر مرد سے تھا۔ یہ بات بہت پھیلی۔ اب جب بات بہت پھیلی تو پورے مدینہ کے اندر ایک دم بالکل کھچڑی پڑ گئی کہ ام المومنین نبی کی بیوی ہو کر کے ان کا تعلق کسی غیر سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا، منافقین ایسا کہتے ہیں، تو آپ نے شیر خدا سے بلایا، وہ کہا تمہاری کیا رائے ہے؟ تو شیر خدا نے کہا یا رسول اللہ، جس رب ذوالجلال نے آپ کو ایسا پاک طیب و طاہر پیدا کیا ہے،
کہ مکھی کو بھی آپ کے جسم پر بیٹھنے نہیں دیا، ایسی بیوی کو آپ کو صحبت میں کیسے رکھے گا جس کے غیر سے تعلقات ہیں؟ حضرت عثمان غنی سے پوچھا، تو نے کہا یا رسول اللہ بلا صبح ام المومنین پاک ہیں، بے عیب ہیں، اس لیے کہ جس رب ذوالجلال نے آپ کا سایہ ہی نہیں رکھا ہے کہ کسی کا پیر پڑے، وہ ایسی بیوی آپ کی زوجیت میں کیسے دے سکتا ہے جس کے غیر سے تعلقات ہیں؟ یہ شک ہے۔ ان حضرت صدیق فاروق اعظم کو بلایا، کہا تمہاری کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے جو جملے کہا تھا، لاسٹ میں جنہوں نے کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اے اللہ تو پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اس میں مشورہ دیا نبی کی بارگاہ میں، کہا یا رسول اللہ یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ جن جملوں کو آپ نے بیان کیا تھا نا، آپ کی رائے کے مطابق 18 آیتیں نازل ہوئی۔ وہ 18 آیتیں کیسے نازل ہوئی؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاک ترین دامنی پر، اور حکم ہوا کہ جن لوگوں نے ان کے ساتھ الزام لگایا تھا، افطرا پردازی کی تھی، انہیں 80 کوڑے لگے۔ صحابہ کرام کے لمبے 80 لوگوں کو، بلکہ اس سے زیادہ لوگوں کو 80 کوڑے لگے تھے جو بولے تھے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں فاروق اعظم اتنے محبوب ہیں کہ جن الفاظ میں آپ نے مشورہ دیا تھا اور کہا تھا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اے اللہ تو پاک ہے اور یہ بہت بڑا بہتان ہے کہ ام المومنین کے ساتھ کسی غیر کے تعلقات کی بہتان لگایا جائے، اس سے بڑا کوئی بہتان نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا ہاں ہاں وہی صحیح ہے جو عمر کہہ رہے ہیں۔ اب جن کی اتنی مقبولیت ہو خدا کی بارگاہ میں، ان کے بارے میں یہ کہے کہ وہ بہت بڑے ظالم تھے، بہت ظلم کیے۔ اچھا ظلم کس پر کیے کہہ رہے ہیں؟ نبی کی اولاد پر۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ظلم کرنے کی بات کر رہے ہیں، جبکہ فاروق اعظم اس کے علاوہ 18 آیتیں ہیں اور 18 مقامات ہیں، تقریباً 50 آیتیں ہیں جو اللہ کے نازل فرمان کی رائے کے مطابق، وہ تفسیر کیا کو بہت لمبا ہو جائے گا۔ کچھ باتیں یہاں ضمنی میں خاص طور سے بتا دوں کہ نہنجار جو فاروق اعظم کو گالی گلوچ کرتے ہیں، ان کے دشمن بنے ہوئے، ان میں ایک الزام ہے، اور وہ الزام کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ فاروق اعظم نے ظلماً خلافت لے لیا اور سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کیا اور ان کا حق نہیں دیا۔ وہ کا حق کیا تھا وہ بھی سن لیجیے، درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فدق ایک جگہ ہے خیبر کے پاس، ایک علاقے کا نام تھا فدق، وہاں کھجور کے باغ تھے، کھیتیاں تھیں۔ تو خیبر کا جو علاقہ فتح ہوا تھا، تو فاتح خیبر تو حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم تھے، اور نبی بنفس نفس میں شریف تھے، اس میں تو حصہ مسلمانوں کا تھا۔ لیکن جو علاقہ بغیر لڑائی کے فتح ہو جائے، نہ اسلامی فوج گئی ہو، نہ مسلمانوں نے وہاں لڑائی جھگڑے کیا ہو، نہ کوئی معاملہ ہوا ہو، لوگوں نے خود آ کر کے صلح کر لیا ہو، تو اس کو شریعت کی اسلام میں مال فے کہتے ہیں۔ مطلب ایسا مال جو بغیر جنگ کے حاصل ہوا، وہ ملکیت کس کی ہوتی ہے؟ وہ حاکم اسلام کی ہوتی ہے، نبی کی وہ ملکیت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ باغ فدق جو کئی سو ایکڑ زمین تھی اور بہت بڑا باغ تھا، پورا ایک علاقہ تھا، اس مال سے جو بھی آتا وہ اہل بیت میں بھی خرچ کرتے اور مسلمان کے غریبوں میں بھی اس کو تقسیم کرتے تھے، اپنی زندگی بھر کرتے رہے، جو کہ نبی کی ملکیت تھی۔ وہ اللہ کے نبی کی اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاصد بھیجا حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں کہ باغ فدق میرے باپ کا ہے، اس میں ہمیں وراثت ملنی چاہیے، کیونکہ بیٹی کا حصہ ہوتا ہے، بیٹے کا حصہ ہوتا ہے، اور حضور کے بیٹے تو کوئی تھے نہیں، بیٹی یہی بچی تھی اور کوئی بیٹی تھی نہیں، تو پورا حصہ انہیں کو ملتا۔ تو انہوں نے کہا کہ حصہ مجھے دیا جائے۔ اب اس وقت اللہ کے نبی نے جو فرمایا تھا
ما ترکنا ہو صدقہ، لا نورثو ما ترکنا ہو صدقہ، یہ متواتر حد تک کی حدیث ہے کہ ہم انبیاء کرام جو کچھ بھی چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، اور ہم کسی کو وارث نہیں بناتے۔ اس حدیث پاک کو اللہ کے نبی نے بیان کیا تھا، صدیق اکبر نے بھی سنا تھا اور بہت سارے صحابہ کرام نے بھی سنا تھا۔ تو جب وہاں مطالبہ ہوا کہ وراثت نافذ کی جائے، ہمیں ہمارا مال دیا جائے، تو یہ ہوا فاروق صدیق اکبر نے جو فیصلہ کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ ہم انبیاء کرام جو کچھ بھی چھوڑا کرتے ہیں اس میں سب صدقہ ہوتا ہے، کوئی اس کا وارث نہیں ہوتا ہے، مسلمانوں کا حصہ ہوتا ہے۔ اور صحابہ کرام سے اس پر پوچھا کہ دیکھیں نبی نے فرمایا نہیں فرمایا۔ جب یہ بات فیصل ہو چکی، ہاں نبی نے یہ فرمایا ہے، تو یہ ہوا کہ اے سیدہ طیبہ طاہرہ، چونکہ یہ صدقے کا مال ہے اور نبی نے اس کو صدقہ قرار دیا ہے تو اس میں وراثت نافذ نہیں ہو سکتی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اہل بیت کے حصے بیت المال سے متعین کیے جائیں گے۔ تو صدیق اکبر کے زمانے میں چونکہ وہ وراثت ہوئی نہیں اس میں، اب آیا فاروق اعظم کا زمانہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں سارے صحابہ کرام کو جمع کیا اور پھر پوچھا کیا یہ حدیث پاک ہے؟ تو تقریباً 200 سے زائد صحابہ کرام نے گواہی دیا کہ ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے۔ فرمایا کہ اگر اللہ کے نبی نے فرمایا نہ ہوتا تو ہم ضرور ان کو ان کا حق دیتے، اس میں ہمارا کوئی حق نہیں ہوتا۔ پھر ان کے بعد عثمان غنی کا زمانہ آیا، وہ فدق کا باغ جو خیبر کے علاقے میں تھا، پتہ نہیں ہے بھی کہ وہ نام یا نہیں، وہ علاقہ صدیق فاروق حضرت عثمان غنی کے زمانے میں بھی ویسے ہی بیت المال میں آتا اور لوگوں میں تقسیم ہوتا۔ خود شیر خدا کا زمانہ آیا، وہ حکمرانی کیے تو انہوں نے بھی ویسے ہی رکھا، اس میں سے لیا نہیں، اور یہی کہ نبی نے جو چھوڑ دیا وہ سب کا ہے۔ اب جو شریعت پر نافذ کیا گیا قانون دین کی حفاظت کے لیے کیا گیا، اس پر یہ آج 1400 سال بعد یہ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر نے بھی ظلم کیا، فاروق اعظم نے بھی ظلم کیا، عثمان غنی نے بھی ظلم کیا، اور اسی بنیاد پر محبت اہل بیت کی آڑ میں انہیں برا بھلا کہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کو برا بھلا کہنا یہ تو نبی کو برا بھلا کہنا ہے، کیونکہ نبی کی بات پر عمل کرنا یہ برا نہیں بلکہ تو عین دین ہے، عین شریعت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اب یہ ہے کہ اگر غلط ہوتا، جیسا کہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں، اگر یہ غلط ہوا ہوتا تو خود امیر المومنین حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ علیہ تقریباً 3-4 سال حکومت کیے، جب ان کی حکومت ہوتی تھی تب تو لینا چاہیے تھا، لیکن کوئی ثابت نہیں کر سکتا انہوں نے یہ۔ تو اس معاملے کو لے کر کے وہ ایسے ظالم قرار دیتے ہیں حضرت صدیق اکبر کو اور بالخصوص حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ مگر آپ بتائیں کہ جس فرد کے اندر اہل بیت کی ایسی محبت ہو، صرف 2 مثال میں دوں گا، وہ بھلا کیسے ظلم کر سکتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ملنے کے لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو جب وہاں پہنچے ملنے کے لیے تو دیکھا کہ فاروق اعظم کے بیٹے حضرت عبداللہ باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو پوچھا کیا بات ہے، باہر کیوں ہے؟ کہا کہ وہاں پر صحابہ کرام سے کچھ مشورے ہو رہے ہیں تو میں کیسے جا سکتا ہوں، اس میں نہیں گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھ کر کے کہ چونکہ وہاں بڑے بڑے لوگ ہیں تو ہم وہاں کیسے جائیں، وہاں سے واپس آ گئے۔ اس دن کے بعد فاروق اعظم نکلے تو ان کو بڑا باہر کھڑے ہوئے پایا تو کہا کہ کیا بات ہے، آپ اندر تشریف لے لائے؟ کہا یا خلیفۃ رسول میں کیسے اندر آتا، آپ تو باہر اندر مشورے کر رہے تھے اور آپ کے بیٹے باہر تھے تو میں کیسے اندر آ سکتا؟ انہوں نے کہا کہ قربان جاؤں آپ پر، میرے سر کے بعد، عمر کے سر کے بعد آپ کے صدقے میں، آپ میرے بیٹے کی طرح نہیں، جب چاہیں جیسے چاہیں آپ میرے یہاں آیا کریں، آپ کا مقام وہ نہیں، آپ کے صدقے میں ساری نعمتیں ملی۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس شخص کو ایک فرد سے اتنی محبت ہو اور اتنا ادب و احترام ہو کہ وہ کہہ رہا ہو کہ میرے سر کے بعد آپ کے صدقے میں ہے، آپ پر میری جان قربان ہو، جب بھی چاہیں آپ آئیں، آپ میرے بیٹے عبداللہ کی طرح نہیں ہیں، آپ کے صدقے میں ہمیں ملا، کیا ان پر ظلم کر سکتا ہے؟
اتنے ہی نہیں، اس سے بڑھ کر کے حضرت سے خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا ان کی لڑکی سے نکاح کرنے۔ کون سی لڑکی؟ ان کا نام تھا ام کلثوم۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی ایک بیٹی ام کلثوم بھی تھی۔ تو اب خلیفۃ الرسول حضرت فاروق اعظم، ان کی عمر بہت زیادہ ہے، یعنی حضور سے صرف 2 یا 3 سال چھوٹے تھے، اور یہ حضرت ام کلثوم کم عمر ہے۔ تو جب شادی کا پیغام دیا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، کہا عمر میں بڑا تفاوت ہے اور ہم یہ نہیں کر سکتے۔ تو مسجد میں سب لوگوں کو جمع کیا فاروق اعظم نے، اور فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حدیث پاک سنا ہے کہ لا نسبہ ولا سارا یوم القیامت الا نسبی و ساری، کہ کوئی نسب اور کوئی خاندان اور کوئی رشتہ اور کوئی سسرالی رشتہ میدان محشر میں کام نہیں آئے گا۔ اگر کوئی رشتہ کام آئے گا، کوئی نسب کام آئے گا، تو وہ میرا رشتہ ہوگا اور میرا سسرالی رشتہ ہوگا، وہی قیامت کے دن کام آئے گا۔ صحابہ کرام کی مجمع میں بیان کیا اور کہا اب بتاؤ کہ آپ لوگوں نے حدیث سنا ہے؟ تو صحابہ کرام کے ایک لمبی جماعت نے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ یا امیر المومنین ہم نے یہ سنا ہے۔ جب یہ سنے اور اقرار ہو گیا تو کہا کہ اے لوگوں، عمر کو اپنے عمل پر یہ یقین نہیں کہ میں سیدھے جنت میں جاؤں گا اور مجھ سے حساب کتاب ہوگا یا نہیں ہوگا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا نبی سے رشتہ ہو جائے، میرا تعلق ہو جائے، تاکہ عمل کی بنیاد پر نہ صحیح کم سے کم اس نسبت کی بنیاد پر عمر بخش دیا جائے۔ اس لیے میں نے علی سے عرض کیا ہے کہ اپنی بیٹی کا عقد مجھ سے کر دیا جائے۔ چنانچہ شیر خدا نے اپنی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح فاروق اعظم سے کیا اور ان سے ایک بیٹا بھی ہوا جن کا نام عبداللہ بھی تھا۔ ایمانی رشتہ اپنی جگہ پر۔ اب کون سا رشتہ ہو گیا؟ سسرالی اور دامادی رشتہ۔ ایسے رشتے کے باوجود بھی یہ دعویٰ کوئی کرے کہ انہوں نے یہ محبت، یہی رشتہ قیامت میں قائم آئے گا، اور پھر آپ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنے ہوں گے، انہوں نے اسی بات کو بیان کرتے ہوئے اور اسی چیز کو مطمح نظر رکھتے ہوئے 100 سے زیادہ شادیاں کیا تھا۔ مطلب واقعی میں حدیث پاک برحق ہے، اور یہ اہل بیت میں چلا آ رہا ہے کہ جو ان سے رشتہ ہو جائے گا صحیح النسب، سید جو فاطمہ ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا کے اولاد ہیں، ان کا رشتہ جو مل جائے گا وہ جنت میں جائیں گے، یہ نبی کا وعدہ ہے۔ جن کو اتنے گہرے تعلقات اور اتنی عقیدت اور اتنی محبت اور نبی سے ہو، ان کے بارے میں یہ کہنا کہ انہوں نے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ پر ظلم کیا ہے، ان کے حق کو مانا ہے، ان پر غصب کا الزام لگانا، وہ تو گویا دین کو ڈھالا ہے، کیونکہ یہی دین کی بنیاد ہے۔ اللہ کے نبی کے حدیث کو پہنچانے والے یہی لوگ ہیں، قرآن ہم تک پہنچانے والے یہی لوگ ہیں۔ یہی ظالم ہو جائیں گے تو دین کہاں سے بچے گا؟ دین کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنی جان کی بازی لگا دیا۔ خود صحابہ کرام کا یہ بیان ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کا لانا اسلام کا غلبہ تھا، ہجرت کرنا اسلام کا بول بالا تھا، اور آپ کی حکومت اسلام کو پھیلانے کا ایک ذریعہ تھا، بلکہ عالم یہ تھا کہ 3 بر اعظموں میں اسلام کو آپ نے پھیلایا تھا۔ 22 لاکھ مربع کلومیٹر میں آپ کی حکومت تھی، اور اللہ نے آپ کو خود حفاظت کا ایسا تمغہ عطا فرمایا تھا کہ ایسی حکومت آپ کی تھی، آپ پر آپ کی حکمرانی، ہوا پر آپ کی حکمرانی، زمین پر آپ کی حکمرانی۔ اب وقت نہیں، ورنہ میں ایک ایک کر کے واقعات کی روشنی میں بتاتا کہ ہواؤں پر آپ نے کیسے حکومت کیا، زمین پر کیسے حکومت آپ کیا، آگ پر آپ کی حکومت ہے۔ آگ پر حکومت کا عالم میں سے ایک بات سن لیجئے، میں بات ختم کر رہا ہوں چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، کہ مدینہ شریف کے پہاڑ کے اندر سے سوراخ تھا، وہاں سے آگ نکلی، اور آگ بڑھتے بڑھتی اتنی بڑھی پہاڑ کو جلانے لگی، اور بڑھتے ہوئے مدینہ کی طرف آ رہی۔ ایک صحابی آئے اور کہا یا امیر المومنین، وہ آگ بڑھتی ہوئی مدینہ کی طرف آ رہی ہے اور بہت تیز، یعنی پہاڑ ہے
اور پتھر کو جلاتی ہوئی آگ آ رہی ہے، تو آپ جہاں پر بھی تھے رومال لیے تھے، رومال دیا اور کہا یہ لے لو، اور وہ لے کر کے گئے، اور اس رومال سے جیسے کوئی کوڑا مارتا ہے جانور کو، ویسے کوڑے سے مارتے اور کہتے آگ دور ہو جا، تجھے نہیں معلوم یہ امیر المومنین کا رومال ہے، اور ایسے ہانکتے ہوئے آگ کو جہاں سے نکلی تھی وہاں تک پہنچائے، اور جب سوراخ میں آگ چلی گئی تو وہاں پر پتھر اٹھا کے رکھ دیا، اور راوی فرماتے جب سے وہ پتھر رکھا نہ وہاں سے آگ نکلی ہے اور نہ آگے بڑھی ہے، اور 1400 سال کا زمانہ گزر چکا ہے۔ فاروق اعظم کی حکومت ایسی تھی۔ عرض یہ ہے کہ ان سے ہمارا تعلق عقیدے کا ہے، ایمان کا ہے، دین کا ہے، اور دین کی حفاظت ان صحابہ کرام نے ایسا کیا کہ مکمل خالص دین ہم تک پہنچا۔ ان کا احسان عظیم ہے کہ اسی دین کو ہم قبول کیے، انشاءاللہ اسی کو عمل کر کے آگے جنت میں ہم جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میں آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔